السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے طائف کا مختصر واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے لیے کتنے تکلیفیں برداشت کیے اور کتنی مصیبتیں برداشت کیے۔ آئیے سنتے ہیں کہ طائف کا واقعہ کس طرح پیش آیا، تو سنیے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ مکے میں جان لیوا مظالم، جان نثاروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی جانب ہجرت، شعب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ، سوشل بائیکاٹ، قریشیوں کے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کی حکم پر آپ کے سر مبارک پر غلاظتی انڈیلے گئی۔ انہیں دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ انہیں کے اشارہ ابرو پر کاشانہ نبوی میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہنڈیاں کو اوندا گیا، اللہ کے حلال کردہ رزق میں حرام پلیتی ڈال دی گئی۔ آپ کے جسم مبارک کے اوپر اونٹوں کی اجڑی ڈالی گئی، گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی جسارت بھی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دلگیر ہوئیں اور ان کی زبان مبارک سے بددعائی جملے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بیٹیوں، دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم، ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت اور جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ سے برتا گیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ کے صبر و تحمل، عفو و درگزر، ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرا برابر کمی نہیں آئی، اور آج تک تاریخ کا ورق ورق آپ کے رحم و کرم و عظیمت، ثابت قدمی اور فراخ حوصلہ کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ جبکہ مکہ کے بچے دشمنی کرنے سے نہ بچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مکے سے نکل کر طائف کی جانب روانہ ہوا۔ طائف مکے سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑیوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھے تھے۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ بعثت نبوی کا 10واں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں سے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خواص کے سامنے دین اسلام پیش کیا،
معززین علاقے کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سرداروں عبداللیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ ایک نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جیسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ اور تیسرے نے آواز کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد ان بد نصیبوں نے طائف کے آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی جملے کستا، شور شرابہ اور دہم مچاتے ہوئے آپ کو طائف کی گلیوں میں لے آئے، یہاں تک دونوں طرف لوگ سب بناتے ہوئے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے، سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نعلین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے۔ پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے، بدن مبارک سے خون مبارک بہتا رہا، قدموں تک جا پہنچا، قدموں سے نعلین مبارک تک جا پہنچا۔ نعلین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کبھی آگے آتے اور کبھی پیچھے، اور ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کے برستی ہوئے بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ چند قدم آگے چلتے، پھر بیٹھ جاتے اور پھر وہ دوبارہ آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے۔ جب آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کے سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر اور معبودی برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر، اے اللہ میں تجھ ہی سے اپنے بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے مہربان، اے سارے مہربانوں سے مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھ کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ اے اللہ رب العالمین، تیرے عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عتاب نازل ہو۔ تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ یہاں سے اٹھے، قرن ثعالب پہاڑی سامنے تھی، اوپر نظر اٹھائے، بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبریل امین جلوہ افروز تھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا تم نے جو کچھ فرمایا
انہوں نے جیسا سلوک کیا سب کا سب دیکھ لیا اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے، یہ تعمیل کرے گا۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہوا ہے، آپ جو چاہے حکم کرے میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دے، مکہ کے دونوں طرف کی پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دہرائے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش کہ جبریل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل، برداشت اور استقلال کا۔ دوسرا امتحان تھا دعوی رحم و کرم کا، فراخی کا، حوصلہ اور وسعت ظرفی کا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں امتحانات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب فرمایا۔ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ میں ان کے آنے والے نسل سے ہرگز نا امید نہ ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیع کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے طائف والوں نے بہت ناروا سلوک کیا۔ غیرت تو آئی لیکن شرم پھر بھی نہیں آئی، اخلاقی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے، چنانچہ اپنے ایک غلام کو انگور کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کا نام عداس تھا، مذہباً عیسائی تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا، انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نینوا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ اور حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اس وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئے تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنی چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کا ثمرہ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہی طائف کا مختصر واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ اللہ پاک ہم کو اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔